اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج جمعۃ المبارک ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح خامس سید اللہ تعالیٰ بن صلی العزیز نے جمعہ کا خطبہ ارشاد فرمایا۔ پہلے حصے میں حضور نے صحابہ کرام کی زندگی کے بارے میں بتایا کہ ان کی زندگی کیسی تھی، انہوں نے کس طریقے سے شہادتیں حاصل کیں اور اسلام کے لیے کیا کچھ کیا۔ دوسرے حصے میں حضور نے موجودہ صورتحال کے اوپر تفصیل سے ذکر کیا، کرونا کے بارے میں ذکر کیا کہ اس کے لیے دعاؤں کی بھی بہت ضرورت ہے اور احتیاطی تدابیر بھی اختیار کرنی چاہیے جیسے کہ حکومت وقت کہتی ہے، اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ پھر انہوں نے امریکہ کی صورتحال کے اوپر بات کی حضور نے کہ امریکہ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر بہت افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اپنے ہی گھروں کو نہیں جلانا چاہیے، آپ احتجاج ضرور کریں لیکن پرامن احتجاج کریں، اور جس سے آپ املاک کو آگ نہ لگائیں، لوٹ مار نہ کریں۔ کئی افریقی ممالک نے بھی اس کو منع کیا کہ آپ اپنے گھروں کو کیوں جلا رہے ہیں، آپ تو اپنے ہی نقصان کر رہے ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ پھر حکومت امریکہ کو بھی انہوں نے کہا کہ طاقت کے زور پہ کبھی بھی مسائل حل نہیں ہوتے، اگر آپ نے مسائل کو حل کرنا ہے تو یہ بہت طریقے سے ہوگا، اور انصاف کے اوپر جب تک آپ نہیں چلیں گے تو یہ مسائل حل نہیں ہوں گے۔ پھر حضور نے پاکستان کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں صرف ملاؤں کے خوف سے احمدیوں کے اوپر ظلم اور سختی کی جا رہی ہے، اور ارشاد فرمایا کہ اس سے پہلے بھی حکومتیں اپنی حکومتوں کو طول دینے کے لیے احمدیوں پر سختیاں کرتی رہی ہیں، لیکن وہ بھی نہ چل سکیں، اور آپ بھی جو کچھ کر رہے ہیں آپ بھی اپنی حکومت کو طول نہیں دے سکیں گے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ انصاف کے اوپر مبنی قانون بنائیں، اور انصاف سے اگر کام لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہر کاموں میں برکت دے گا۔ حضور نے آخر میں بھی کہا کہ یہ جو بیماری آئی ہوئی ہے اس کے لیے بہت زیادہ دعاؤں کی بھی ضرورت ہے، اور کہ تاکہ اللہ تعالیٰ تمام انسانیت کو اس سے محفوظ رکھے۔ ناظرین، ہم پروگرام کا دوسرا حصہ آپ کو اس کی ویڈیو دکھائیں گے حضور کی۔ پہلے حصے کا لنک جو سا ہے ہمارے ڈسکرپشن میں موجود ہوگا، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جہاں کرونا کی وبا سے اور آفات سے دنیا کو پاک کرے، وہاں انسانوں کو یہ عقل اور سمجھ بھی دے کہ ان کی بقا اور بچت ایک خدا کی طرف جھکنے اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے میں، دنیا سے فتنہ و فساد ختم کرنے میں قربانی دیتے ہوئے اپنی حکومتوں کو اللہ تعالیٰ عقل دے کہ انصاف پر مبنی نظام چلائیں۔ امریکہ میں بھی آج کل جو بے چینی اور بدامنی پھیلی ہوئی ہے، اس سے ہر احمدی کو خصوصاً اس کے بد اثرات سے محفوظ رکھے، وہاں عوام کو بھی صحیح رنگ میں اپنے مطالبے پیش کرنے اور حقوق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر افریقن امریکن
توڑ پھوڑ کے ذریعے سے اپنے گھروں کو جلائیں گے تو اس کا نقصان ان کو ہی ہوگا. کیونکہ اس پہ تو کئی افریقن لیڈروں نے بھی کہا ہے کہ اپنے گھروں کو تو نہ جلاؤ، اپنے گھروں کی توڑ پھوڑ تو نہ کرو. ہاں اپنے حق لو اور جائز طریقے سے لو، جہاں تک اجازت دیتی ہے حکومت پروٹیسٹ بھی ہوں، لیکن اپنے جائیدادوں کو تباہ کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، الٹا نقصان ہوگا. اس لیے اس بارے میں بھی پروٹیسٹ کرنے والوں کو بھی سوچنا چاہیے. بہرحال حکومتی نظام کو بھی سمجھ لینا چاہیے یہ سارے جو کچھ فسادات ہو رہے ہیں اس کے تناظر میں، کہ طاقت استعمال کر کے ہی مسائل حل نہیں ہوتے، اور نہ ہی طاقت تمام مسائل کا حل ہے، بلکہ انصاف سے تمام شہریوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے حکومتیں چلا کرتی ہیں. ملک میں امن اور استحکام قائم ہو سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں. جتنا مرضی کوئی طاقتور حکومت ہو، اگر عوام میں بے چینی ہے تو کوئی حکومت ٹک نہیں سکتی اس کے سامنے. بہرحال اللہ کرے کہ دنیا میں جہاں جہاں بھی فساد ہیں ہر جگہ فساد دور ہوں، اور حکومتیں عوام کے حق ادا کرنے والی ہوں، اور عوام اپنے حقوق کے لیے جائز حد تک حکومتوں پر دباؤ ڈالنے والے ہوں. اسی طرح پاکستانی حکومت کو بھی سوچنا چاہیے کہ صرف ملا کے خوف سے احمدیوں پر جو آج کل ظلم اور سختیاں بڑھ رہی ہیں وہ نہ کریں، بلکہ انصاف سے حکومت چلائیں، اپنی تاریخ سے سبق لے لیں. احمدیت کے معاملے کو لے کر یا اس ایشو کو لے کر اور ظلم کر کے نہ پہلی حکومتوں کی حکومت قائم رہ سکی ہے کسی کی، نہ آئندہ رہ سکے گی. اس لیے اس خیال کو چھوڑ دیں کہ اس ایشو سے حکومتوں کو لمبا کر سکتے ہیں. ہاں ان ظلموں کے نتیجے میں دنیا میں احمدیت کی ترقی پہلے سے بڑھ کر ہوئی ہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہوتی رہے گی. یہ خدا تعالیٰ کا کام ہے اور اس کو کوئی نہیں روک سکتا. بہرحال ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ظلم اور فساد اور بدامنی کو دور فرمائے، اور اس جو وبا آج کل پھیلی ہوئی بیماری پھیلی ہوئی ہے اس میں سے انسان سبق حاصل کر کے اپنی حالتوں میں تبدیلیاں پیدا کرے، اور ہم احمدیوں کو پہلے سے بڑھ کر خدا تعالیٰ کی عبادت کا حق اور اس کے بندوں کا حق ادا کرنے کی توفیق ملے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا پیار حاصل کرنے والے بن سکیں اور ترقیات کو جلد سے جلد اپنے سامنے ہوتا ہوا دیکھ سکیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. جی ناظرین، آپ نے خطبہ جمعہ ملاحظہ فرمایا، خطبہ جمعہ کا کچھ حصہ آپ نے ملاحظہ فرمایا. دنیا کے حالات جو ان سے ہیں تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں. کورونا کی وبا جو ان سے ہے پھیل رہی ہے. پاکستان میں ایک دفعہ پھر پرائم منسٹر عمران خان صاحب نرم لاک ڈاؤن لانے کی سوچ رہے ہیں کہ اس سے پہلے جب نرم لاک ڈاؤن لائے گئے تھے آج سے 15 دن پہلے، عید سے پہلے، اس کا نتیجہ بہت خراب نکلا. اس کا نقصان یہ ہوا جو کیسز تھے وہ کئی گنا بڑھ گئے ہیں، اموات میں اضافہ ہو گیا ہے. لیکن عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اموات بہت کم ہوئی ہیں دنیا کے مقابلے میں. دنیا میں کیسز بھی بہت زیادہ ہوئے اور انہوں نے جس طریقے سے ان کی ٹیک کیئر کی ہے اور جس طرح اب کیسز رک رہے ہیں. آپ کے یہاں کیسز چیک نہیں ہو رہے ہیں، وفاتیں بھی ہو رہی ہیں اور کیسز بھی بڑھ رہے ہیں، لیکن آپ کے یہاں چیک کرنے کا کوئی نظام نہیں ہے. ابھی تو لوگ بیمار ہو رہے ہیں، کس طریقے سے کوئی دوا دارو کر رہے ہیں دیسی طریقے سے یا ولایتی طریقے سے. لیکن جب یہ نقصان شروع ہوگا تو اس کو آپ روک نہیں سکیں گے. آپ اس زوم میں نہ رہیں کہ وفاتیں بہت کم ہو رہی ہیں. وفاتیں بڑھ جائیں گی، وفاتیں بڑھ سکتی ہیں اگر آپ نے اسی قسم کی حرکات کرتے رہے. جب کیس بڑھ جائیں گے، ٹیک کیئر کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، ہاسپٹل فل ہو جائیں گے. ابھی بھی آپ 90,000 کے قریب پہنچ چکے ہیں اور چائنا سے بھی آپ تقریباً 7,000 اوپر چلے گئے ہیں یہاں پہ آپ نے. تو یہ جو کیسز بڑھیں گے تو اس کو کنٹرول کرنا بھی مشکل ہو جائے گا. ناظرین، ہمیں اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. ناصر. Subscribe now.